السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب مناظرہ رشیدیہ اور کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم لا بد في المناظرة من التوجيه فلا بد من بيانه ولذلك قال والتوجيه أن يوجه المناظر كلامه منعا أو نقضا أو معارضة إلى كلام الخصم، والغصب أخذ منصب الغير وهو غير مستحسن، كما إذا قال أحد ناقلا قال أبو حنيفة ومحمد رضي الله تعالى عنهما إذا جامع المظاهر في خلال الصيام الكفارة استأنف، ثم استدل بأنه قال سبحانه وتعالى قبل أن يتماسا فذلك يقتضي تقديم الكفارة على المسيس، ومن ضرورة التقديم الإخلاء من الجمع، فلما فات بالمجامعة التقديم يلزم أن يستأنف ليوجد الإخلاء عملا بقدر الإمكان، فإنه كان منصب الناقل تصحيح النقل فحسب، فلما شرع في الاستدلال أخذ منصب المدعي۔ پیارے بچوں، آج کے اس سبق میں صاحب کتاب مناظرہ کی ایک اور اصطلاح بیان فرماتے ہیں کہ مناظرہ کی اصطلاحات میں سے ایک اصطلاح چونکہ توجیہ بھی ہے، لہذا توجیہ کی توضیح کرنا بھی ضروری ہے۔ توجیہ کہتے کسے ہیں؟ تو توجیہ وجہ یوجہ، توجیہ باب تفعیل کا مصدر ہے۔ معنی لغوی اس کا یہ ہے وجہ یوجہ، رخ کرانا یا رخ کرنا، اپنا چہرہ پھیرنا، کسی کی طرف اپنا چہرہ کرنا، رخ کرنا، یہ توجیہ لغت میں کہتے ہیں۔ اصطلاح میں توجیہ کسے کہیں گے؟ تو اصطلاح میں توجیہ کہتے ہیں کہ خصم یا سائل اپنے کلام کو اپنے مد مقابل کے کلام کی طرف پھیرے، اس کا رخ اس کے کلام کی طرف کرے۔ مثلا مدعی نے کوئی دعویٰ کیا اور دعویٰ کرنے کے بعد اس پر اس نے دلیل قائم کر دی۔ اب سائل، اگر اس کا جو مد مقابل ہے، سائل ہے، وہ اس کو اس کے ذہن و دماغ میں اس معلل کی دلیل پر یا اس کے طرز استدلال پر یا اس کے دلیل کے مقدمات میں سے کسی مقدمے پر یا اس نے اپنی دلیل سے جو ثابت کیا ہے اس کے مدعا کے ثبوت پر، اس کے ذہن و دماغ میں کوئی بات آ رہی ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، اس کا یہ مدعا صحیح نہیں ہے، اس کی یہ دلیل صحیح نہیں ہے، اس کی یہ دلیل خراب ہے، اس دلیل کا یہ مقدمہ غلط ہے، کوئی بات اس کے ذہن و دماغ میں، جو سائل کے ذہن و دماغ میں آ رہی ہے، اس بات کو، ذہنی اس خیال کو، اس سوچ کو، اپنے ذہن کے اندر اس کو یہ بات پیدا ہوئی ہے کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے، اس کا یہ مدعا صحیح نہیں ہے، یہ دلیل صحیح نہیں ہے، یہ مقدمہ صحیح نہیں ہے، اسی بات کو کلام کے پیرائے میں ڈھال کر اور اس کلام کو اس سے مد مقابل کی طرف پھیر دینا اور کہہ دینا کہ تمہاری دلیل کا یہ مقدمہ مجھے تسلیم نہیں ہے، یہ مقدمہ تمہارا صحیح نہیں ہے، تم نے جو بات پیش کی ہے وہ بات تمہاری صحیح نہیں ہے، وہ مدعا آپ کا غلط ہے، بلکہ اس کے خلاف پر میں یہ دلیل قائم کر رہا ہوں، تمہاری یہ دلیل باطل ہے کیونکہ یہ مستلزم محال ہے،
اس طریقے سے اپنے کلام کو اس کے کلام کی طرف پھیر دے، یہی ہے توجیہ۔ اسی کو دوسرے لفظوں میں یہ کہو کہ مدعی نے اپنے دعویٰ کو کسی دلیل سے ثابت کیا تو اس کی دلیل کو باطل کر دینا، نقض پیش کر کے نقض کر دینا اس کی دلیل پر، اس کے مدعا کے خلاف کو ثابت کر دینا یعنی معارضہ کر دینا، یا اس کی دلیل کے کسی جز پر، کسی مقدمے پر دلیل طلب کر لینا یعنی منع وارد کر دینا، یہ سب کے سب کیا کہلاتے ہیں؟ توجیہ کہلاتے ہیں۔ چونکہ اس توجیہ کے بغیر تو مناظرہ ہی متحقق نہیں ہوگا۔ مثلا مدعی نے دعویٰ کیا اور دعویٰ کرنے کے بعد دلیل دے دی، اس نے اپنے دعوے کو ثابت کر دیا، اور سائل کے ذہن و دماغ میں جو اعتراضات، جو سوالات، جو بھی چیزیں آ رہی ہیں، وہ اس کو کلام کے پیرائے میں ڈھال کر اس سے کوئی اعتراض نہ کرے، نہ من کرے، نہ نقض کرے، نہ معارضہ کرے، کچھ بھی نہ کرے، تو کیا مناظرہ ہو جائے گا؟ نہیں، یہ اس کی طرف اپنے کلام کو، اپنے اعتراض کو، اپنے شکوک و شبہات کو اس کی طرف پھیرنے کا نام ہی چونکہ توجیہ ہے، یہ توجیہ مناظرہ کے لیے ضروری ہے، یہ ایک اہم اصطلاح ہے۔ اس لیے مناظرہ چونکہ توجیہ کے بغیر متحقق بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے مطلب مناظرہ فی النفس تو ہو سکتا ہے لیکن مناظرہ قولی متحقق نہیں ہو سکتا ہے اس کے بغیر، اس لیے توجیہ کا ہونا ضروری تھا، اس لیے مصنف نے توجیہ کو بیان فرمایا۔ فرماتے ثم لا بد فی المناظرۃ من التوجیہ، فی المناظرہ کے اندر توجیہ کا ہونا ضروری ہے، فلا بد من بیانہ، لہذا توجیہ کو بیان کر دینا بھی ضروری ہے۔ ولذالک قال، اسی لیے مصنف علیہ رحمۃ والرضوان نے فرمایا والتوجیہ ان یوجہ المناظر کلامہ، توجیہ کہتے ہیں مناظر اپنے کلام کا رخ کر دے، اس کا کلام منع ہو یا نقض ہو یا معارضہ ہو، اس کا رخ کر دے کس کی طرف؟ الی کلام الخصم، اس اپنے مد مقابل کے کلام کی طرف، یعنی اب کوئی بھی مدعی اور سائل دونوں میں سے کوئی بھی اپنے کلام کو اپنے مد مقابل کے کلام کی طرف پھیر سکتا ہے، یعنی اس پر نقض، معارضہ یا من یا کوئی بھی اعتراض وارد کر سکتا ہے۔ ایک اصطلاح مناظرہ کی غصب بھی ہے۔ غصب یغصب، غصباً کا معنی ہوتا ہے چھیننا۔ اصطلاح مناظرہ میں غصب کہتے ہیں دوسرے کے منصب کو چھین لینا، دوسرے کے منصب کو اختیار کر لینا، یہ غصب کہلاتا ہے۔ غصب کی تفصیل کہ غصب کب جائز ہے، کب ناجائز ہے، کب مستحسن ہے، کب غیر مستحسن ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ بحث جب ابحاث 9 مصنف بیان کریں گے تو وہیں پر جا کر انشاءاللہ یہ ساری تفصیل آئے گی۔ آج کے سبق میں ہم صرف اتنا بتا دیتے ہیں کہ غصب کہتے کسے ہیں۔ غصب کہتے ہیں دوسرے کے منصب کو لے لینا۔ مثال کے طور پر ہر ایک کے حدود ہوتے ہیں، ہر ایک کا اپنا دائرہ ہوتا ہے۔ مدعی نے اپنا دعویٰ کیا تو دعویٰ کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت پڑے گی، دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے تو دلیل دینا یہ مدعی کا کام ہے، اس کے دائرے میں آتا ہے۔ اور ناقل ہے، مثلا کسی نے دوسرے کے قول کو نقل کیا، اور ناقل پر آپ جانتے ہیں بچوں اس کا دائرہ یہ ہے، اس کی حد بندی یہ ہے کہ وہ نقل کرے، اور اگر سائل یہ کہنے لگے کہ بھائی یہ بات جس سے آپ نقل کر رہے ہیں انہوں نے کون سی کتاب میں کہا ہے، ان کی یہ بات، ان کی جو بات آپ پیش کر رہے ہیں یہ کس کتاب سے نقل کر رہے ہیں، آپ کی نقل بھی صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ مطالبہ کر سکتا ہے۔ تو ناقل پر ضروری ہے کہ وہ تصحیح نقل پیش کرے اور کہے کہ یہ بات فلاں امام نے فلاں کتاب میں کہی ہے۔ تو ناقل کا دائرہ یہ تھا کہ وہ تصحیح نقل کرتا، یعنی نقل کی صحت کو بیان کرتا۔ لیکن اگر کوئی ناقل مدعی کا کام کرنے لگے، مدعی کا یہ تھا کہ وہ اپنا دعویٰ کرے تو دلیل بھی دے، ناقل پر یہ دلیل دینا ضروری نہیں ہوتا، تصحیح نقل ضروری ہوتا ہے۔
یعنی یہ ثابت کر دے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل صحیح ہے۔ امام اعظم نے یہ کہا ہے کہ وطر واجب ہے، تو وطر کے واجب ہونے کا جو قول کیا امام اعظم سے جو نقل کیا، اگر کوئی کہنے لگے کہ کون سی کتاب میں کہا ہے تو آپ دکھا دیجئے کہ ہدایہ میں کہا ہے، فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے، فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے، آپ یہ دکھا سکتے ہیں۔ تو یہی ہے تصحیح نقل، تو ناقل پر تصحیح نقل صرف واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی نقل کرے، مثال کے طور پر کہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہوئے کہے کہ ان دونوں حضرات نے فرمایا ہے کہ جب زہار کرنے والا شخص زہار کے بعد جب کفارہ صوم دے، یعنی لگاتار روزے رکھے، اب ان کفارے کے روزے تو رکھ رہا تھا زہار کرنے کے بعد، کفارہ زہار روزے کی شکل میں تو ادا کر رہا تھا، لیکن بیچ میں اس نے اپنی بیوی سے جمع کر لیا۔ کیا کر لیا؟ جمع کر لیا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں قول یہ ہے کہ بیچ میں اگر جمع کر لیا تو اس کا یہ کفارہ باطل ہو گیا، اس کے یہ روزے بیکار گئے، ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ اب از سرے 9 روزہ رکھنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزوں کے بیچ میں جمع نہیں ہونا چاہیے، یہ شرط ہے، کفارہ زہار میں صوم کے لیے یہ شرط ہے۔ کیا ہے شرط؟ یہ تو نقل کیا امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو، اور دلیل میں شروع ہو گیا اور دلیل دینا شروع کر دی اس ناقل نے، اور کہا کہ استدلال اس طور سے کر دیا کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے قبل ان یتماسا، کہ سارے روزے رکھے اس سے پہلے کہ وہ میاں بی بی ایک دوسرے کو چھوئیں، یعنی جمع کریں، ایک دوسرے سے مطلب جمع کرنے سے پہلے یہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اور ناقل یہ استدلال کے طور پر اس آیت کریمہ کو پیش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دیکھیے قبل ان یتماسا، یہ کہہ رہا ہے کہ روزے وہ جمع سے پہلے ہونا چاہیے، لہذا کفارہ صوم جو ہے زہار میں وہ جمع سے مقدم ہونے کا تقاضا کر رہا ہے۔ یہ آیت کریمہ اللہ کا یہ فرمانا تقاضا کر رہا ہے اس بات کا کہ کفارہ صوم جمع پر مقدم ہو، اور تقدیم تبھی ہوگی جبکہ جمع سے خالی ہو، جمع نہیں کیا جائے۔ لیکن جب جمع کر لیا بیچ میں تو اخلاء عن الجمع نہیں پایا گیا، جمع سے خالی ہونے نہیں پایا گیا، اور جمع سے جب خالی ہونے نہیں پائے گا تو تقدیم کفارہ علی المسیس بھی نہیں پایا گیا، لہذا استیناف کرے گا، یعنی عصر 9 روزے رکھے گا۔ یہ استدلال بھی ناقل نے پیش کر دیا۔ قول امام اعظم ابو حنیفہ کو نقل کر رہا تھا، نقل کرتے کرتے استدلال پر پہنچ گیا اور دلیل بھی دے دی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے۔ تو یہ استدلال کس کا کام تھا؟ کوئی مدعی تھا تو مدعی کا کام تھا استدلال کرنا، دلیل دینا۔ ناقل کا کام تو صرف اتنا تھا کہ اگر اس سے مطالبہ کیا جاتا کہ کہاں امام اعظم نے کہا تو کہہ دیتا کہ فلاں کتاب میں موجود ہے، کتاب کی عبارت اٹھا کر نکال کے دکھا دیتا۔ یہ اتنا کام تھا ناقل کا، یہ استدلال کرنا ناقل کا کام نہیں تھا، یہ کام کس کا تھا؟ مدعی کا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ناقل نے مدعی کے منصب کو سنبھال لیا، یعنی دوسرے کے منصب کو لے لیا۔ دوسرے کے منصب کو لے لینا، دوسرے کے دائرے میں چلے جانا، یہی غصب کہلاتا ہے اہل مناظرہ کی اصطلاح میں۔ اخذ و منصب الغیر، غیر کے منصب کو لے لینا، جو کام تمہارا نہیں ہے دوسرے کا ہے، وہ دوسرے کا کام آپ خود کر دے، یہی ہے منصب غیر کو اخذ کرنا، یعنی غصب۔ غصب کب مستحسن ہے، کب غیر مستحسن ہے، کب جائز ہے، کب ناجائز ہے، اس کی گفتگو انشاءاللہ اگلی بحث میں آئے گی، ہم وہیں پر کریں گے، چونکہ اس پر مستقل گفتگو ہی آئے گی، اس لیے یہاں پر ہم اس کو پیش نہیں کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں والغصب اخذ منصب الغیر، غصب غیر کے منصب کو لے لینا ہے، وہو غیر مستحسن، غصب یہ مستحسن نہیں ہے، غیر مستحسن ہے،
یعنی جائز تو ہے، اب کب جائز ہے وہ تفصیل ہم بعد میں ذکر کریں گے۔ ایک مثال دکھا رہے ہیں غصب کی، جیسے کہ اذا قال احد ناقلا، کسی شخص نے نقل کرتے ہوئے یہ کہا، قال ابو حنیفہ و محمد رضی اللہ تعالی عنہما، کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، کیا فرمایا؟ نقل کر رہا ہے، دیکھیے، اذا جامع المظاہر فی خلال صیام الکفارتی، جب زہار کرنے والا شخص کفارے کے روزوں کے دوران، یعنی کفارہ زہار دے رہا تھا روزوں سے، کفارہ زہار ادا کر رہا تھا روزوں سے، اور روزوں کے درمیان مظاہر نے جب جمع کر لیا، تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا استانفا، کہ وہ شخص اب نئے سرے سے روزے رکھے گا۔ یہ تو نقل کی اس نے بعد، اور اس بات پر دلیل پیش کر دی، استدلال شروع کر دیا۔ ثم استدل، پھر اس ناقل نے استدلال شروع کر دیا، بأنہ قال، اس طور سے استدلال کرتے ہوئے کہا، قال سبحانہ و تعالی، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے، قبل ان یتماسا، یعنی کفارہ زہار کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا کہ کفارہ زہار جو روزوں کے ذریعے سے دیا جائے گا، دے گا شخص مظاہر، تو وہ کب دے گا؟ قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ میاں بیوی آپس میں ملے۔ فذلک یقتضی تقدیم الکفارۃ علی المسیس، تو یہ قبل ان یتماسا جو فرمان الہی ہے، یہ تقاضا کرتا ہے اس بات کا کہ کفارہ مسیس پر مقدم کیا جائے، مسیس یعنی جمع پر مقدم کیا جائے، اور مقدم کرنا من ضرورت تقدیم کی ضرورت سے، الاخلاء من الجمع، مقدم کرنے کی ضرورت سے کیا ہے؟ جمع سے خالی ہونا، تبھی تو تقدیم پائی جائے گی۔ فلما فات بالمجامعہ، تو جب جمع کے ذریعے سے یہ تقدیم فوت ہو گئی، یلزم، تو اب لازم ہے ان یستأنفا، کہ یہ شخص دوبارہ سے روزے رکھے، لیوجد الاخلاء، تاکہ اخلاء من الجمع پا لیا جائے، اثر نو جب روزہ رکھے گا پورے، عملا بقدر الامکان، بقدر امکان عمل کرتے ہوئے، حتی الامکان عمل کرتے ہوئے، تاکہ اخلاء من الجمع پا لیا جائے۔ یہ عملا بقدر الامکان اس لیے صاحب شرح نے ذکر کیا کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی اب دوبارہ سے اگر روزے رکھے گا تب بھی کہاں یہاں پر تقدیم اور یہاں پر اخلاء عن المسیس پایا گیا، کیونکہ جو کچھ روزے تو پہلے ہی رکھ چکا ہے، وہ جمع سے پہلے کچھ روزے جو رکھے، تو اب ان روزوں کے رکھنے کے بعد پھر جمع کر لیا، اب پھر روزے رکھ رہا ہے، تو یہاں پر وہ روزے اور یہ روزے تو کہاں اخلاء عن المسیس ہوا، حتی الامکان۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے جو روزے پہلے رکھ چکا ہے اس کا تو کوئی اعتبار کیا نہیں جائے گا، اور اس سے خالی کرنا اس کے بس کی بات بھی نہیں ہے، جو رکھ چکا اس کو بالکل معدوم قرار دے دینا، اس کو ختم کر دینا، یہ اس کی بس کی بات نہیں ہے۔ اس کی بس میں تو صرف اتنا ہی ہے کہ عصر نو بعد میں روزے پورے رکھ لے، یہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے عملا بقدر الامکان کی قید لگا دی۔ فإنه كان منصب الناقل تصحیح النقل، تو ناقل کا منصب تو صرف یہی تھا کہ وہ نقل کی تصحیح نقل کرتا، نقل کی صحت کو بیان کر دیتا، فحسب، صرف اور صرف۔ فلما شرع فی الاستدلال، لیکن جب وہ استدلال میں شروع ہو گیا، استدلال اس نے شروع کر دیا، دلیل دینا شروع کر دیا، اخذ منصب المدعی، تو اس نے مدعی کے منصب کو اخذ کر لیا، لے لیا، یہ منصب غیر کو لے لیا، یہی غصب ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی بچوں۔ آج مقدمہ، جو کتاب کا مقدمہ تھا، جو ضروری باتیں، مبادی مصنف نے جو بیان کیے تھے، اہم اصطلاحات مناظرہ کو جس مقدمے میں ذکر کیا تھا، پیارے بچوں مقدمہ آج وہ ختم ہو گیا۔ مقدمہ ختم ہونے پر میں آپ سے ایک یہ درخواست ضرور کروں گا کہ مقدمے میں جتنی اصطلاحات ذکر کی ہیں مصنف نے، وہ ساری اصطلاحات پختہ طریقے سے، کامل طور سے آپ یاد کر لیجئے، کیونکہ آنے والی جتنی بحثیں ہیں وہ ساری ابحاث کا سمجھنا وہ صرف اور صرف مقدمے پر موقوف ہے۔ آپ
तब तक सारी बहसें नहीं समझेंगे जब तक कि आपको मुकदमे की इस्तिलाहात मालूम नहीं होंगी। और अगर आपको मुकदमा पुख्ता याद हो गया, कामिल याद हुआ, आपने उसको आपके ज़ब्त में आ गया, इस्तेहज़ार हो उसके मुकदमे के सारे मसाइल का इस्तेहज़ार, सारी इस्तिलाहात का इस्तेहज़ार अगर हो गया आपका, तो अब मबाहिस जो आप पढ़ेंगे, अब हासे तिस्आ जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि शायद कि ये सारी बहसें हमारी पहले से पड़ी हुई हैं। इतनी आसानी हो जाएगी मबाहिस को समझने में। आपको मबाहिस बिल्कुल आसान और पड़ी हुई लगेंगी, क्योंकि उसके अंदर जो मुकदमे में मुसन्निफ ने इस्तिलाहात जिक्र कर दी हैं, जो गुफ्तगू की है, इसी गुफ्तगू को अगर आपने याद कर लिया तो अबहास सब के सब इसी मुकदमे ही से मुताल्लिक हैं। मुसन्निफ ने सारी अबहास का निचोड़ निकालकर मुकदमा बनाया है, तो ये निचोड़ है सारी बहसों का। इसलिए अगर आपने ये मुकदमा सही से याद कर लिया तो इंशाअल्लाह सारी बहसें आपके लिए निहायत आसान होंगी। आपको लगेगा कि शायद हमने ये बात अभी थोड़े दिन पहले पढ़ी है। इसलिए आपसे ये गुजारिश है कि आप मुकदमे को सही से याद करें, और बेहतर ये होगा कि जो इस्तिलाहात हैं, मसलन मुनाजरा है, मुजादला है, मुकाबरा है, मन है, मुकदमा है, ऐसे ही मुआरजा है, नक़्ज़ है, तो ये जो इस्तिलाहात हैं, ये सारी इस्तिलाहात की तारीफ़ात आप अरबी ज़बान ही में मुसन्निफ के लफ्ज़ों ही में अगर याद कर लें तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। उम्मीद है कि आप मेरी बात पर अमल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।